السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ رشتے بھی کتنے عجیب چیز ہوتے ہیں نا. کچھ رشتے اپنائیت کو چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، کچھ سمجھتے ہیں نا جو کچرا ٹائپ معاملات میں گھس کر ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ کچھ رشتے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا یا تو لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے. سیدھی سی مثال دوں گا کہ رشتہ توڑنے کے لیے تو سب لوگ اکٹھا ہو کر جمع ضرور ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجوہات نکال کر، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل نکال کر، کوئی بھی ایشو بنا کر رشتہ توڑنے میں دیر نہیں کرتے. چاہے وہ ماں بیٹے کا ہو، چاہے وہ بہن بھائی کا ہو، چاہے وہ بہنوئی کا ہو، سالے کا ہو، بہنوئی کا، واٹ ایور، جو بھی ہر طرح کے رشتے ہوتے ہیں. لیکن رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی بھی سر جوڑ کر نہیں بیٹھتا. ہمارے اندر سب سے بڑی برائی پتہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہیں؟ وہ برائی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک برائی کو پکڑ کر یا 5 برائیوں کو پکڑ کر انسان کی 150 اچھائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یار کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر یہ برائی ہے تو کچھ برائیاں میرے اندر بھی ہو سکتی ہیں. ہم کیوں اس سے برائیوں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی اچھی چیز کو دیکھ کر، اس کی اچھائی کو دیکھ کر آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اگر ہم لوگ سب مل کر یہ تہیہ کر لیں نا کہ یار عیب نہیں دیکھنا ہے کسی کے اندر، کسی کے اندر بھی عیب نہیں دیکھنا ہے، کسی کے اندر بھی کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہونا تو اس کے عیب پہ ہم نے پردہ ڈالنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے، اس کی برائیوں کو اگنور کرنا ہے، بلکہ اس کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو ہمیشہ اچھی گائیڈنس دینی ہے، اس کو سمجھانا ہے، نہ کہ اس کو 10 لوگوں کے بیچ میں بٹھا کر ذلیل کرنا ہے. جس دن ہم لوگ اس چیز پر آمادہ ہو گئے نا، جس دن ہم لوگ اس چیز کے اوپر ہم نے مہارت حاصل کر لی، ہم کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتے. انسان ساری زندگی زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ستاتے رہتے ہیں، اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں، 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس کی برائیاں بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں 10 طرح کی چیزیں بھی بولتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مر جاتا ہے تو اس کی میت کے اوپر کھڑے ہو کے اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا. تو ہم اس کی زندگی میں کیوں نہیں اس سے معافی مانگ لیتے؟ ہم اس کی زندگی میں ہی اس کو کیوں نہیں راضی کر کے بھیج دیتے؟ کیا ہم اپنی موت کو بھول گئے ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، کیا ایک چھوٹا سا ایک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کروں. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو 11 سال سے اس بات پر گھر سے نکالا ہوا ہے کہ جہاں اس کا 8 سے 9 سال سے جو رسم ہوئی تھی، اس کی ماں کا یا باپ کا یہ کہنا تھا، دونوں کا یہ کہنا تھا کہ تم یہ رشتہ توڑ دو. مگر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بڑے لوگ میرے ساتھ گئے تھے اور جنہوں نے وہ رشتہ پکا کیا تھا، وہی 2 لوگ جائیں اور رشتہ ختم کر آ جائیں، میں اس لڑکی کا گناہ اپنے سر پہ نہیں لوں گا. تو اس بات سے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شادی اسی سے کروا دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں گھر چھوڑنا پڑے گا. تو جناب علی وہ شخص شادی سے ہوتے ہی ایک رات بھی شادی کے بعد اس کی جو وائف ہے وہ اپنے سسرال کے گھر نہیں سوئی، یعنی کہ اس کے اپنے گھر نہیں سوئی، جبکہ وہ جو شخص ہے اس نے اپنی زندگی لگا دی اپنی بہنوں کی خوشیوں کے لیے، اس گھر کو بنانے کے لیے، لیکن اس کی اچھائی کی طرف کسی نے بھی نہیں دیکھا. اور آج وہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی، اپنے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ در بدر کی ٹھوکریں تو ضرور کھا رہے لوگوں کی، لیکن نہ ان کے باپ کو رحم آ رہا ہے، نہ ان کی ماں کو رحم آ رہا ہے.
نہ کسی رشتہ دار کو رحم آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے۔ کبھی کبھار ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جو فاقے میں گزرا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ قرض داروں نے ان کو گربان سے پکڑ کے اٹھا کر اپنے اڈوں پہ لے کے گئے، ان کو دھمکیاں دی جان سے مارنے کے، لیکن نہیں، ہم مریں گے نا تو ہماری میت پہ کھڑو کے معافی مانگ لیں گے۔ شاید کچھ لوگ بھول رہے ہیں کہ وہ واقعی میں کسی بھول میں ہے، اور جب کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے مدد کرنے کے لیے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انہی کے لخت جگر کے لیے کھڑا ہے، انہی کے لیے کام آ رہا ہے۔ ہم تو اپنے اپنے حصے کی رشتہ داری نبھائیں گے، تم اپنے حصے کی رشتہ داری نبھاؤ۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لوگ موت کو بھولے ہوئے ہیں، کسی کا دل دکھا کر سجدے میں کس طرح اللہ سے سکون مانگتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو میری شیئر ہوگی نہیں جائے گی، لیکن بس دل میں تھا، سوچا آج ایک میسیج ڈال ہی دوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آنے والے دنوں میں ہمیشہ خیریت سے رہیں گے۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی لائن بول دوں گا، کبھی بھی کہیں بھی کسی جگہ بھی لوگوں کی برائیاں دیکھ کے اس سے رشتہ کبھی ختم نہیں کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نہ جانے کتنے عیب دیکھ کر آپ کو پھر بھی رزق فراہم کرتا ہے، آپ کی روزی فراہم کرتا ہے۔ اگر وہ بھی آپ کے ایک ایک عیب کو پکڑ کر آپ کو اگنور کر دے نا، آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ جو بو گے وہ کاٹو گے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔